بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جواب، جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب، سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل برے گرے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں مقام اعجاز پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہیں؟ جواب، حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں۔ عین عربی میں عینا کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان مخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ جنتی کو 10,000 الولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب، 50,000 سال کے برابر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر ایک موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا تو اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل، قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا
اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب ہم اس کے پار پہنچیں گے تو وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ ذیل صفات کا حامل ہوگا، ایک بال سے زیادہ باریک ہوگا، 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، 3 سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ چوتھا، گناہگار کے گناہ گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص گناہ سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ پانچواں، اس پل کے اوپر آنکرے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اس کو متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ چھٹا، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گرے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا ربی سلم، یا ربی سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے نیچے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ پہلا، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، دوسرا جب کسی کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، تیسرا جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پہ مدد کرنی چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیے۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس بات کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے یہاں تم اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو میری جانب سے بھی سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔